الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین کرام، بزرگان دین اور میری عزیز ماؤں اور بہنوں بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان عبدالوہاب آپ کو پروگرام گفتگو کے اندر خوش آمدید کرتا ہوں۔ ناظرین، آج مغرب کے بعد یکم ذی الحجہ ہوگی اور ذی القعدہ کی آج آخری تاریخ ہے، 30 تاریخ ہے، اور کل سے ایام حج شروع ہو جائیں گے، ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو جائے گا، اور ذی الحجہ کے مہینے کے حوالے سے، اس کے عشورۂ ذی الحجہ کے حوالے سے میں نے آپ حضرات کے سامنے کل تفصیل سے گفتگو کر دی تھی۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے حج سے متعلق گفتگو کروں گا۔ سب سے پہلے تو ناظرین، صرف آپ حضرات کی نالج کے لیے کہ اس سال حج تو نہیں ہو رہا، یعنی عمومی طور پر، خصوصی طور پر تو ہو رہا ہے کہ جو لوگ سعودیہ میں رہتے ہیں ان کے لیے تو حج ہے، اور وہ بھی ایک مخصوص تعداد میں ہے، لیکن عمومی طور پہ جس طرح پوری دنیا سے لوگ جاتے ہیں اور پوری دنیا سے حجاج کرام پہنچتے ہیں، اس طریقے سے نہیں ہو رہا۔ ناظرین، جس سال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا، سن 9 ہجری میں حج فرض ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 10 ہجری میں حج کیا، اس سال بھی چیچک کی بیماری پھیل گئی تھی۔ یہ چیچک جس کو کہتے ہیں نا، چکن پاکس کہتے ہیں غالباً، اور یہ بیماری پھیل گئی تھی، اور یہ بھی متعدی بیماری ہے نا، یہ بھی لوگوں کو لگتی ہے، اور اس سے یہ ہے کہ لوگ انتقال نہیں کرتے، لیکن یہ بھی لوگوں کو لگتی ہے، اور اسی طریقے سے بہت سے لوگوں کا جب چیچک بگڑ جاتا ہے، چکن پاکس بگڑ جاتا ہے، تو ان کے نشانات چہرے پہ یا جسم پہ باقی رہ جاتے ہیں۔ ہم میں سے اکثر کو ہوئے ہوں گے، مجھے بھی ہوئے ہیں، آپ حضرات کو بھی ہوئے ہیں۔ تو اس سال جو ہے وہ چیچک کی بیماری پھیل گئی، اور اسی وجہ سے بہت سارے حجاج کرام، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت خطبہ حجۃ الوداع دیا تو آتا ہے کہ 1.25 لاکھ کے قریب جو یعنی حجاج کی تعداد تو زیادہ تھی، صحابہ جو تھے وہ 1.25 لاکھ کے قریب تھے، تو ان میں سے بھی بہت سارے نہیں آئے تھے، یعنی دوسرے دور دراز کے علاقوں کے لوگ۔ تو جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر پہنچی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کی دلجوئی کے لیے آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص عمرہ کرتا ہے رمضان میں تو گویا کہ اس کا ثواب ایسا ہے کہ اس نے حج کیا میرے ساتھ۔ لیکن ناظرین، میں نے جب یہ حدیث پڑھی تو جب اس کا پس منظر جب پتہ چلا تو اس حدیث کے اندر ایک خاص فضیلت ہے کہ جو رمضان میں عمرہ کرے گا اس کو ثواب ملے گا، کہتے تھے بھئی اس کا ثواب حج کا ثواب ملے گا، یعنی اس سے بھی فضیلت تو بہت ہی بڑی ہے نا کہ بھئی رمضان میں آپ نے عمرہ کیا، آپ کو حج کا ثواب مل گیا، تو یہ کوئی کم فضیلت ہے؟ بہت بڑی فضیلت ہے، عمرے کا ثواب نہیں مل رہا بلکہ حج کا مل رہا ہے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو کہہ رہے ہیں کہ اس نے گویا کہ اس کو وہ ثواب ملے گا کہ اس نے حج کیا میرے ساتھ، تو وہ اس وجہ سے تھا کہ جس سال حضور نے حج کیا اس سال بھی بیماری پھیلی ہوئی تھی، تو لہذا اس سال بھی ناظرین کرونا وائرس کی وجہ سے حج نہیں ہو رہا، عمومی طور پر خصوصی طور پہ تو ہو رہا ہے۔ تو وہ حضرات جو نہیں جا سکے تو انشاءاللہ اب اللہ نے ان کو اگر توفیق دی اور اگر وہ عمرے رمضان کا عمرہ کر لیں، رمضان میں عمرہ کریں، تو اللہ تعالیٰ ان کو یہ ثواب بھی عطا فرمائیں گے۔ ویسے تو اس ثواب کو عمومی طور پہ رکھ دیا کہ جو بھی رمضان میں، اب تو عمومی طور پہ حکم ہے کہ جو بھی رمضان میں عمرہ کرے گا، یعنی ان کے لیے خاص نہیں ہے کہ جو حج نہیں کر سکے، اب یہ عمومی طور پر حکم ہے، چاہے میں کروں یا آپ کریں یا وہ حضرات جو حج پہ نہیں جا سکے وہ کریں، ٹھیک ہے۔ یہ تو میں ایک ضمناً آپ حضرات کو جو لوگ
حج پہ نہیں جا سکے ان کی دلجوئی کے لیے میں نے یہ حدیث بیان کی ہے۔ ناظرین، حج اسلام کے جو اراکین ہیں ان میں سے 5واں رکن ہے، جس کو تکمیلی رکن بھی کہا جاتا ہے، یعنی جس رکن کے اوپر اسلام کی کمپلیشن ہوئی، یعنی اسلام مکمل ہوتا ہے، تکمیلی رکن جس کو آپ کہیں۔ اور اسی موقع کے اوپر حج پہ ہی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، کہ آج کے دن ہم نے آپ کے لیے اپنے دین کو مکمل کر دیا۔ تو یہ جو دین کامل ہوا، مکمل ہوا، یہ حج کے رکن کے اوپر ہوا۔ تو لہذا ناظرین، حج اسی لیے عام طور پر لوگ جو ایک مزاج بنا ہوا ہے کہ عمر کے آخری حصے میں کرتے ہیں، کیونکہ عمر ختم ہو رہی ہوتی ہے اور انسان بہت ساری ذمہ داریوں سے سبکدوش ہو چکا ہوتا ہے۔ اب اس اپنا تعلق اللہ کے ساتھ جوڑ لیتا ہے، آخرت کی تیاری کر رہا ہوتا ہے، دنیا کا سفر ختم ہو رہا ہوتا ہے، تو اس سفر کا اختتام کس پہ کرتا ہے؟ حج پہ کرتا ہے۔ تو لہذا اس کو تکمیلی رکن بھی کہا جائے تو کوئی اس میں دو رائے نہیں ہے۔ ناظرین، حج اسلام کے اندر ہر مسلمان جو صاحب استطاعت ہو، جس کے پاس پیسہ ہو، زاد راہ ہو، صحت ہو، حالت امن ہو، اور جب وہ سفر پہ جائے تو اس کے جو اہل و عیال ہیں ان کے پاس اتنا کھانے پینے کا سامان ہو اور کہ وہ اپنے آپ کو لک آفٹر کر سکیں، تو اب اس شخص کے اوپر جو ہے وہ حج فرض ہو جاتا ہے۔ من ملک زادن اور راحلتن تبلغہ الی بیت اللہ، تو جو شخص بھی اب مالک ہو گیا زاد راہ کا اور اس کے پاس سواری ہے تو وہ پہنچ سکتا ہے، تو اس کے اوپر حج فرض ہے۔ تو ناظرین، حج کا معنی کیا ہے؟ حج کا لغوی معنی ہے ارادہ کرنا، قصد کرنا، اور اس کا شرعی معنی ہے، اصطلاحی معنی، شرعی معنی اس کا یہ ہے کہ خاص طور پر ایام مخصوصہ میں، حالت مخصوصہ کے ساتھ، زمانہ مخصوصہ میں، مقامات مخصوصہ کا ارادہ کرنا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ حج۔ زمانہ مخصوصہ یعنی ذی الحجہ کا مہینہ، ایام مخصوصہ یعنی یہ 8 ذی الحجہ سے لے کے 13 ذی الحجہ، اور اسی طریقے سے حالت مخصوصہ کیا؟ احرام کا باندھنا، اور مقامات مخصوصہ کیا؟ منی، عرفات، مزدلفہ اور حرم شریف، ان جگہوں کا ہونا۔ تو اب جب کہا جاتا ہے کہ زمانہ مخصوصہ میں، تو اب اگر کوئی شخص ذی الحجہ کے مہینے کے علاوہ شوال میں، رمضان میں حج کرنا چاہے کہ عرفات کے مقام پہ جا کر وہ وقوف کر لے، مزدلفہ میں جا کر وقوف کر لے، منی میں چلا جائے، تو کیا حج ہوگا؟ رمضان کا مہینہ ہے، اتنا بابرکت مبارک مہینہ ہے، وہ کہہ کہ نہیں میں تو ذی الحجہ کے مہینے میں نہیں آ سکتا، میں ابھی کر لیتا ہوں، تو کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ تو حج نہیں ہوگا۔ تو زمانہ مخصوصہ، ایام مخصوصہ، یعنی کوئی شخص جو ہے وقوف عرفہ 9 ذی الحجہ کے بجائے 7 ذی الحجہ کو کر لے، یا 12 ذی الحجہ کو کر لے، یا 10 ذی الحجہ کو کر لے، 11 ذی الحجہ کو کر لے، تو کیا اس کا وقوف ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ تو زمانے کا ہونا ضروری ہے، پھر ایام کا ہونا بھی ضروری ہے، اسی طریقے سے ناظرین حالت کا ہونا بھی ضروری ہے۔ کوئی شخص کہے نہیں جی میں تو احرام نہیں باندھتا، میں تو اپنے لباس میں ہی حج کروں گا، تو اس کا حج ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ کہ بھائی میں تو نہیں یہ 2 چادریں لپیٹتا، ایک لنگی اور ایک جسم کو ڈھانپنے کے لیے، نہیں میں نہیں کرتا، تو اس کا حج نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص کہے، یہ تو حالت مخصوصہ ہو گئی، اسی طریقے سے کوئی شخص کہے کہ نہیں میں جو ہے وہ مقامات مخصوصہ، جو یہ جو عرفات ہے، منی ہے، مزدلفہ ہے، حرم شریف ہے، یہاں پر نہیں، بلکہ میں تو جو ہے وہ بلوچستان کی پہاڑیوں پہ ہی کر لوں گا، میں جو ہے افریقہ کے کسی جنگل میں کر لیتا ہوں، میں ایران کے کسی شہر کے اندر کر لیتا ہوں، مجھے جانا ہی نہیں ہے اس جگہ پہ، مقامات مخصوصہ کا میں حج یہیں جو اعمال ہوتے ہیں وہ سارے یہاں کر لیتا ہوں، مجھے ضرورت نہیں ہے، تو کیا اس کا حج ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا۔ تو لہذا زمانہ مخصوصہ میں حالت مخصوصہ کے ساتھ مقامات مخصوصہ کا ارادہ کرنا، نیت کرنا، اور پھر ان اراکین کو ادا کرنا افعال مخصوصہ کے ساتھ۔ اب کوئی شخص کہے نہیں میں طواف نہیں کروں گا، میں جو ہے وہ
رمی نہیں کروں گا، میں قربانی نہیں کروں گا، میں حلق نہیں کرواؤں گا، تو کیا اس کا حج ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا۔ یہ افعال مخصوصہ کا ادا کرنا اس کے لیے ضروری ہے۔ تو حج کمپلیٹ ایک پیکج ہے، زمانہ مخصوصہ، ایام مخصوصہ، حالت مخصوصہ، مقامات مخصوصہ اور افعال مخصوصہ، ان ساری چیزوں کو جب پوری شرائط کا پایا جائے گا، یہ تو حج شرعی کو کہتے ہیں نا، یعنی حج کے فرض ہونے کی وجہ نہیں بتائے، وہ تو میں نے بتا دیا آپ حضرات کو، تو اس کو حج کہتے ہیں۔ تو لہذا ناظرین، اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے اندر ایک حج کیا۔ کیا کیا؟ ایک حج کیا، اور سن 9 ہجری میں حج فرض ہو گیا، 8 ہجری کو مکہ فتح ہوا، 9 ہجری میں جو ہے وہ حج فرض ہو گیا۔ آپ گئے ہیں سن 10 ہجری کے اندر، کیوں آپ 9 ہجری میں حج کرنے کے لیے کیوں نہیں گئے؟ اب یہ سوال اٹھتا ہے ناظرین۔ اس لیے نہیں گئے کہ دیکھیں، ایک چیز ہوتی ہے کہ عربوں کے ہاں ایک رسم تھی جس کو نسی کی رسم کہا جاتا تھا، اور وہ کیا رسم تھی کہ وہ جب مال تجارت تیار ہو جاتا تھا، کھیتیاں تیار ہو جاتی تھیں، تو وہ اعلان کر دیتے تھے کہ اس سال حج 10 دن پہلے ہوگا، یا 1 دن پہلے ہوگا، 2 دن پہلے ہوگا، یعنی جیسے حالات ہیں۔ اگر تیاری ہو گئی ہے تو پہلے اعلان کر دیتے تھے کہ پہلے ہوگا، اور اگر تیاری نہیں ہوئی تھی تو اعلان کرتے تھے کہ بعد میں ہوگا۔ تو حج جو ہے وہ 9 ذی الحج، جو 9 ہجری کا حج تھا، اس کے اندر وقوف عرفہ جو ہے وہ 9 ذی الحجہ کو نہیں آ رہا تھا۔ تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر حج بنا کر بھیجا، اور آپ خود نہیں گئے۔ اور اس کے علاوہ کئی جو بدعات تھی، جو رسوم تھے، رواج، وہ کس کے اندر؟ حج کے اندر شامل ہو چکے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، آپ نے وہ ساری رسوم رواج ختم کر دیے، برہنہ ہو کر طواف کرنا، اسی طریقے سے وقوف مزدلفہ کا وقوف نہیں کرنا، مشعر حرم کا اور صفا مروہ کی صحیح نہیں کرتے تھے، بہت ساری چیزیں تھیں جو اس میں رائج ہو چکی تھی، ان کو ختم کیا۔ تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سن 10 ہجری میں گئے ہیں ناظرین، تو آپ نے فرمایا کہ زمانہ اپنی اصل حالت میں واپس آ چکا، یعنی جو تاریخیں ہیں، ایام ہیں، اور حج انہی دنوں میں ہو رہا ہے جن دنوں میں حج کو ہونا چاہیے۔ اور پھر قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی، انما النسیء زیادۃ فی الکفر، کہ نسی جو ہے وہ کیا ہے؟ اس کی زیادتی کرنا یہ کفر ہے۔ یحلونہ عاما ویحرمونہ عاما، کہ ایک سال آپ حلال قرار دے دیں، ایک سال کو حرام قرار دیتے ہیں، تو یہ کیا ہو گیا کہ اب یہ حرام ہے، یہ طریقہ شریعت کا نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سن 10 ہجری میں آپ حج کرنے کے لیے گئے۔ تو ناظرین، اب حج میں نے آپ کو حج کا معنی بتا دیا۔ حج کیا کیوں جاتا ہے؟ مقصد کیا ہے حج کرنے کا؟ یہ بڑا اہم سوال ہے۔ لیکن ناظرین، جب ہم یہ قرآن پاک کی آیت پڑھتے ہیں، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، لوگوں پر اللہ کا حق ہے۔ دیکھیں، جب آپ نماز کی فرضیت کی آیات پڑھتے ہیں تو کیا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں؟ اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، حافظوا الصلوات، نمازوں کی حفاظت کرو، اور اسی طریقے سے روزے کا حکم آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ کا حکم آتا ہے تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وآتوا الزکاۃ، کہ زکوٰۃ ادا کرو۔ اقیموا الصلاۃ، کتب علیکم الصیام وآتوا الزکاۃ۔ لیکن جب حج کا معاملہ آتا ہے تو اللہ شروع کرتے ہیں وَلِلَّهِ، اللہ کے لیے لوگوں پر اللہ کا حق ہے، وَلِلَّهِ سے، عَلَى النَّاسِ، لوگوں پر، حج البیت، کہ وہ اس کے گھر کا ارادہ کریں۔ جیسے میں نے حج کا مطلب بتایا، اس کی طرف قصد کریں، اس کی زیارت کریں۔ من استطاع الیہ سبیلا، کہ جو استطاعت رکھتا ہے راستے کی، یعنی وہاں تک پہنچنے کی۔ پھر ومن کفر،
اور جس نے کفر کیا، یہاں پہ کفر سے مراد وہ کفر نہیں ہے جو ایمان کے مقابلے کا، یہاں پہ جس نے ناقدری کی، جس نے نہیں کیا، جو نہیں کرتا، ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین، تو اللہ تعالی غنی ہے تمام عالمین سے۔ ناظرین یہ جو آخری بات ہے نا، غنی عن العالمین، جب یہ ہم پڑھتے ہیں نا وللہ، تو وللہ سے ایسا لگتا ہے جیسے اللہ کو ضرورت ہے، اللہ کو کوئی محتاجگی ہے، اللہ چاہ رہے ہیں کہ لوگ آئیں، شاید کوئی ضرورت ہے۔ میں صرف آپ حضرات کو سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں۔ تو فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تو غنی ہے۔ غنی اس کو کہتے ہیں کہ سب اس کے محتاج ہوں، وہ کسی کا محتاج نہ ہو۔ غنی عن العالمین، تمام کے تمام عالمین سے، تمام۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم اللہ کے نزدیک فقیر ہو، واللہ هو الغنی الحمید، اللہ غنی ہے، غنی، اللہ کو ضرورت نہیں ہے تم لوگوں کی۔ غنی کس کو غنا کہتے ہیں نا، یہ شخص غنی ہے۔ غنی وہ ہے کہ لوگ اس کے پاس اپنی حاجتیں لے کے آتے ہیں، اس کو تو کوئی ضرورت نہیں ہے اپنی حاجتیں پوری کروانے کے لیے۔ لیکن دنیا کے اندر کوئی کتنا ہی بڑا مالدار ہو، کتنا ہی بڑا بادشاہ ہو، عہدیدار ہو، طاقتور ہو، جو بھی ہو، لیکن وہ محتاج ضرور ہوتا ہے، کسی نہ کسی اس کے اندر احتیاج ہوتی ہی ہوتی ہے۔ لیکن اللہ رب العزت کی ذات ایسی ہے کہ جو غنی عن العالمین ہے۔ تو یہاں پر اللہ نے اس بات کو کہا کہ یہ نہیں ہے، یہ جو مکالمہ ہے، یہ جو اللہ مخاطب کر رہے ہیں، اس کے اندر محبت ہے، اس کے اندر جو ہے وہ عشق ہے۔ دیکھیں محبت اور عشق میں بنیادی فرق ہوتا ہے۔ محبت تقسیم کی جا سکتی ہے، محبت جو ہوتی ہے وہ تقسیم ہوتی ہے، اور تقسیم ہونے سے وہ بڑھ جاتی ہے، کم نہیں ہوتی ہے۔ جیسے دیکھیں ایک ماں ہے، ایک ماں جو ہے اس کے 4 بچے ہوں، 5 بچے ہوں، 6 بچے ہوں، اور وہ 5 بچوں سے، 6 کے 6 بچوں سے محبت کر رہی ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے اس کو ایک شخص ہوتا ہے، اس کو اپنی بیوی سے بھی محبت ہے، اپنی ماں سے بھی محبت ہے، اپنے بچوں سے بھی محبت ہے، اور جو ہے وہ کیا ہے، اپنے بھائی سے بھی ہے، چاچا سے بھی، ماموں سے، نانا نانی، دادا دادی، سب سے محبت ہے۔ اچھا اس کے لیول ہو سکتے ہیں، کسی سے کم ہوگی، کسی سے زیادہ ہوگی، لیکن جو عشق ہوتا ہے نا ناظرین، یہ عشق تقسیم نہیں ہوتا۔ عشق جو ہے وہ محبت تقسیم ہوتی ہے، عشق تقسیم نہیں ہوتا۔ عشق انسان کو کسی ایک سے ہی ہوتا ہے، سب سے عشق نہیں کرتا۔ جو آدمی کہتا ہے نا مجھے سب سے عشق ہے، یہ میرا معشوق اور سب میرے، تو وہ جھوٹ بولتا ہے، وہ غلط بولتا ہے، کیونکہ محبوب تو بہت سارے ہو سکتے ہیں، لیکن معشوق جو ہے وہ صرف ایک ہی ہوتا ہے، عشق تقسیم نہیں ہوتا۔ تو یہ جو انداز اللہ رب العزت نے اختیار کیا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ کے اندر، یہ اللہ تعالیٰ نے یہ تکلم جو کیا ہے، یہ محبت عشق کا مقام ہے کہ مجھے اس درجے پہ رکھو، لوگوں پر یہ ضروری ہے کہ وہ مجھ سے ایسا عشق کریں۔ اسی لیے بعض یعنی جو ہم نے اپنے اساتذہ سے سنا، بہت بڑی بات کر رہا ہوں چھوٹا منہ، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور اللہ سے عشق۔ تو بعض اولیاء کرام کہتے تھے کہ بھئی اللہ عشق تو اللہ سے کرنا ہے، اور وہ اس بات کو برا مانتے تھے کہ بھئی آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سے آپ سارے جہاں سے بڑھ کر محبت کریں، محبوب وہ ہوں، محبوب حقیقی وہ ہوں، معشوق حقیقی آپ کی اللہ رب العزت کی ذات ہو۔ تو لہذا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس لیے تکلم کیا، مخاطب کیا کہ لوگوں پر یہ حق ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ۔ دیکھیں یہاں پہ الناس سے مراد کیا، یہ تمام کے تمام لوگوں کا یہ بنتا ہے کہ وہ اللہ کو اپنا رب تسلیم کریں، اللہ کو الہ تسلیم کریں۔ یہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے مخاطب کیا، ورنہ حج تو مسلمانوں پہ فرض ہے، حج تو غیر مسلموں پہ تو ہے نہیں۔ تو یہاں پہ تو لوگوں کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ پھر ومن کفرہ سے کہا کہ جو نہ مانے، تو اس کا مطلب ہے کہ یعنی انسانوں پر یہ بات لازمی ہے، ضروری ہے کہ وہ اللہ رب العزت کو پہچانیں۔ جب اللہ نے ان کو انسان بنا دیا ہے، تو انسان ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کو اپنا الہ، اپنا معبود، اپنا خالق، اپنا رب تسلیم کریں اور اس سے عشق کریں۔ تو لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، کہ وہ کیا کریں، لوگوں پر یہ اللہ کا حق ہے۔ دیکھیں ساری زندگی ناظرین ہم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو نیت کرتے ہیں میرا منہ قبلہ شریف کی طرف، کعبہ شریف کی طرف، پیچھے اس امام کے،
सारी ज़िंदगी दिन में 5 दफ़ा जब आप ज़ोहर, असर, मगरिब में, इशा में खड़े होते हैं तो किस तरफ रुख करते हैं? किबले की तरफ रुख करते हैं। और किबला हमारा क्या है? हेडक्वार्टर है, हमारा मरकज़ है, तजल्लियात रब्बानी का वहाँ नुज़ूल होता है और पूरी दुनिया का सेंटर पॉइंट है। इसलिए पूरी दुनिया के अंदर मुसलमान जहाँ भी होगा, नमाज पढ़ने के लिए जब खड़ा होगा तो उसको हुक्म होगा कि वो किस तरफ रुख करके नमाज पढ़े? वो किबले की तरफ रुख करके नमाज पढ़े, क्योंकि वहीं से डायरेक्शन मिलेगी, वहीं से रहनुमाई होगी। वो जब हम लोग जज्बात में आते हैं ना, तो जो लिबरल सेकुलर लोग होते हैं उनको कहते हैं इनका किबला और काबा तो जो है वो अमेरिका है, कहते हैं ना, वो इस्तिलाहन कहते हैं। तो लिहाजा क्योंकि डायरेक्शन वहाँ से आती है, मरकज़ वो है इनका, तो लिहाजा यहाँ पर सारी ज़िंदगी जब आप और मैं बैतुल्लाह की तरफ रुख करके नमाज पढ़ते हैं, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का घर है, तजल्लियात रब्बानी का मरकज़ है और अल्लाह ताला ने उसको अपना घर करार दिया है, तो अब मोहब्बत का तकादा क्या है, इश्क का तकादा क्या है कि कम से कम ज़िंदगी में एक दफ़ा तो उस घर की ज़ियारत करो। जो आदमी दावा करता है कि मुझे आपसे मोहब्बत है लेकिन वो मिलना नहीं चाहता, मेरे घर आना नहीं चाहता, मुझसे मुलाकात करना नहीं चाहता, बस कहता है जी मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, तो मोहब्बत और इश्क की इंतहा क्या है? वो है वसल। जब तक वसल नहीं होगा, जब तक मुलाकात नहीं होगी, तो वो इश्क एक दर्जे नीचे ही रहेगा, वो कामिल नहीं होगा। तो अब अल्लाह ताला कहते हैं कि भाई आओ, मोहब्बत करते हो, इश्क करते हो तो आ जाओ, मेरे घर की ज़ियारत करो। वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैत मन इस्तता इलैहि सबीला। फिर अल्लाह ने इरशाद फरमाया वमन कफरा फ़इन्नल्लाह गनिय्युन अनिल आलमीन। देखिए, जो नहीं आता तो फिर वो, यानी आप तो फिर अपने आप को कहते हैं कि हमें एहतियाज ही नहीं है, हमें ज़रूरत ही नहीं है। भाई आप जब अल्लाह के घर जाते ही नहीं है, हज करने जाते ही नहीं है, तो क्या की ज़रूरत नहीं है जी, वो कोई पड़ी नहीं है। बहुत सारे लोगों को पड़ी नहीं होती, तो अल्लाह कहता है फिर मुझे भी नहीं पड़ी। अगर तुम जो है समझते हो तो मैं तो गनी हूँ। देखें, हुजूर की हदीस है, मन मलका ज़ादन और राहिलतन तुबल्लिगु इला बैतिल्लाह फलम यहुज्ज फला अलैहि अन यमूत यहूदियन और नसरानिया। कि जो शख्स मालिक है, मन मलका ज़ादन और राहिलतन, उसके पास ज़ाद राह भी है, सवारी भी है, तुबल्लिगु इला बैतिल्लाह, जो बैतुल्लाह तक पहुँच सकता है लेकिन वो वहाँ नहीं जाता, फलम यहुज्ज फला अलैहि, हुजूर ने फरमाया फला अलैहि अन यमूत यहूदियन और नसरानिया, कि फिर हम पर नहीं है कि वो यहूदी होकर मरे और नसरानी होकर मरे। और फिर उसके बाद वलिल्लाहि अलन्नास की आयत पड़ी, इसलिए कि हज जो नहीं करेगा वो सिर्फ जिसके अंदर चाहत नहीं होगी, वो शख्स यहूदी होगा या नसरानी ही होगा, वो मुसलमान नहीं हो सकता। क्योंकि यहाँ पे आप कहेंगे कि यहूदी और नसरानी को ख़ास क्यों किया? वो इसलिए किया कि हज जो है वो मुशरिकीन तो करते थे, नमाज जो है वो यहूदी और नसरानी तो पढ़ते थे, इसलिए कुरान में अल्लाह ताला ने जब नमाज का तज़किरा किया तो फरमाया अक़ीमुस्सलाह वला तकूनू मिनल मुशरिकीन, कि नमाज कायम करो, मुशरिक मत बनो। क्योंकि मुशरिक नमाज नहीं पढ़ते थे, मुशरिक हज करते थे, और यहूदी और नसरानी नमाज पढ़ते थे लेकिन हज नहीं करते थे। तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया फला अलैहि अन यमूत यहूदियन औ नसरानिया, तो अब वो यहूदी होकर मरे या नसरानी होकर मरे, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं। तो लिहाजा हज एक तकमीली इबादत है, एक आशिकाना इबादत है, इसलिए इसके अंदर सारे अरकान आप देखें जो अकल में नहीं आते, जो दिमाग में नहीं आते। तो ये अल्लाह ताला मुझे भी तौफीक अता फरमाए, आप हज़रात को भी तौफीक अता फरमाए। और हमें ब्रेक की तरफ जाना है। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो नाज़रीन, ब्रेक के बाद मुलाकात करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, जैसा कि कल मैंने अर्ज़ किया था कि वो अय्याम मगरिब के बाद शुरू हो जाएंगे जो अल्लाह को बड़े महबूब हैं, और अल्लाह ताला को इन अय्याम में ख़ास तौर पर तकबीर, तहलील, तस्बीह, तहमीद, तक़दीस, ये सारी चीज़ें अल्लाह ताला को महबूब हैं। अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, या सुबहानल्लाहि बुकरतन व असीला। इसी तरीके से सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही अदद खल्किही व रिज़ा नफ्सिही व ज़ीनत अर्शिही व मिदाद कलिमाती, सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। ये सारे कलिमात हैं, कलमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।
ان کا کثرت کے ساتھ ذکر کیا جائے، ورد کیا جائے، اور ان ایام میں خاص طور پر عبادات کا اہتمام کیا جائے۔ ویسے تو انسان ہمیشہ ہی ہوتا ہے، لیکن کچھ ایام خاص ہوتے ہیں، تو بڑے اہم ایام ہیں، مبارک ایام ہماری طرف متوجہ ہونے والے ہیں، ان کی ناقدری نہ کریں، شکر ادا کریں، کیونکہ دیکھیں ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر دن، ہر مہینہ ہمارے لیے بڑا قیمتی ہے، اور خاص طور پر جب جو حالات چل رہے ہیں، ویسے تو انسان کی زندگی کا کوئی بھروسہ تو ہے نہیں، لیکن اس دور نے انسان کو یہ ثابت کیا کہ آپ کتنے ہی صحت مند ہوں، آپ کتنے ہی طاقتور ہوں، بڑے آدمی ہوں، تو موت کسی وقت بھی آ سکتی ہے، اور کوئی ایک سبب بن سکتا ہے۔ تو لہذا اس دور کے اندر کرونا سبب بنا ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ جو ہم سب کی حفاظت کرے، آپ سب کو اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے۔ تو آپ لوگوں سے میری گزارش ہے کہ جب بھی آپ عبادت کریں، جب آپ دعاؤں میں اپنے آپ کو لگائیں، تو مجھ ناچیز کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، میں بھی آپ حضرات کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان دنوں کی برکات عطا فرمائے۔ تو دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کالر کون ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں جی، قربانی کے بارے میں سوال پوچھنا تھا۔ جی جی جی، ہم میاں بیوی پینشنر ہیں، تو کیا ہم اپنی پینشن سے قربانی کر سکتے ہیں؟ اور جو یہ ناخن اور بال کاٹتے ہیں، یہ عید کے دن کس وقت کاٹ سکتے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کی کال کا، جزاکم اللہ۔ نیکسٹ کال۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم صاحب، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ حج کا مہینہ مبارک ہو آپ کو۔ خیر مبارک۔ جی جی، آپ سے دو سوال کرنے تھے۔ ایک تو یہ کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں، جب سجدہ کرتے ہیں تو اپنے ماتھے کو زمین پہ ٹکاتے ہیں، تو کیا ہماری ناک کا زمین پہ لگنا بھی ضروری ہے؟ جی ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں۔ جی، اور ایک اور پوچھنا یہ تھا کہ اس حج کے مہینے میں عبادت کرنے کا بہتر طریقہ کیا ہے جس سے ہماری دعائیں قبول کر لیں؟ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ۔ نیکسٹ کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی جی فرمائیں۔ جی جی مفتی صاحب، میرے ماشاءاللہ پوتے ہیں، ایک 15 سال میں اور ایک 14 سال میں ہے۔ ٹھیک ہے، ان کے والد صاحب کہتے ہیں کہ آپ جماعت کراؤ، ان کو شوق ہو، ویسے ماشاءاللہ پڑھتے ہیں نماز ساری، تو ان کے پیچھے ان کے والد یا ان کے دادا صاحب نماز پڑھ سکتے ہیں؟ اچھا، جو تو 15 سال والا ہے نا، اس کے پیچھے تو پڑھ سکتے ہیں، اگر 14 سال والا بالغ ہو گیا ہے تو اس کے پیچھے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ اور اس کے لیے ان کو پڑھانی بھی آتی ہو نا، ان کو سارے فرائض اور ان ساری چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، چلے میں آپ کو اور بتا دیتا ہوں، انہی کی بات سے شروع کر لیتے ہیں۔ دیکھیں، امامت کی شرائط میں سے جو شرط ہے سب سے پہلی کہ یہ کہ ایک اچھا قرآن پڑھنا آتا ہو، عالم دین ہو۔ عالم سے مراد یہ کہ اس کو نماز کے مسائل پتہ ہوں کہ بھئی نماز کے کیا مسائل ہیں، پاکی ناپاکی کے کیا مسائل ہیں، وضو کے کیا مسائل ہیں، پھر امامت کر رہا ہے تو امام کے کیا مسائل ہیں، اور اس کے بعد عمر کا بڑا ہو تو وہ بھی اچھی بات ہے۔ تو یہ گھر کے اندر اگر آپ چاہتے ہیں کہ جی بچوں کو نماز کا پابند کریں، تو اگر آپ کا جو بچہ ہے 15 سال کا، اس کو اگر یہ سارے مسائل پتہ ہیں، آپ کو پورا یقین ہے کہ اس کو پاکی ناپاکی کا، اپنے طہارت کا، کپڑوں کی پاکی، جسم کی، جگہ کی، اور ان سارے مسائل کا اس کو علم ہے، اور اس کو پتہ ہے کہ امامت کیسے کرائی جاتی ہے، تو بالکل آپ اس کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کیونکہ نماز جو ہے وہ فرض ہے، اور نماز بچوں کو سکھانے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ وہ آپ کے ساتھ نماز پڑھیں۔ یعنی یہ نہ ہو کہ جی ان کو آگے کھڑا کر رہے ہیں، تو بچے تو ابھی 14-15 سال کا بچہ تو شاید اس کو اتنا فہم نہ ہو، اتنا علم بھی نہ ہو، تو بہتر یہی ہے کہ جی آپ ان کو اپنے ساتھ نماز پڑھیں، اور وہ لوگ جماعت کرائیں جو بڑے ہیں اور جو سمجھدار ہیں۔ ٹھیک ہے، باقی دوسری جو یعنی کبھی نفل نماز ان سے پڑھوا لیں رمضان میں، تاکہ ان کو پریکٹس ہو جائے۔ ٹھیک ہے جی، باقی سجدے میں ناک کا زمین پہ لگانا ضروری ہے، لیکن سجدے کے اندر آپ کی یہ دونوں ہاتھ، ہتھیلیاں، آپ کی پیشانی، آپ کی ناک اور آپ کے دونوں گھٹنے، یہ اور پھر دونوں پاؤں، تو یہ ان کے اوپر سجدہ ہوتا ہے۔
یعنی دونوں ہاتھ ہو گئے، پھر آپ کی پیشانی ہو گئی، پھر آپ کی ناک ہو گئی، ٹھیک ہے. تو چہرے کے اندر دو چیزیں ہیں، پیشانی اور ناک، اس کا زمین پہ لگا ہونا ضروری ہے، اور دونوں ہتھیلیوں کا زمین پہ لگا ہوا ہونا ضروری ہے. اسی طریقے سے دونوں گھٹنوں کا زمین پہ لگا ہوا ہونا ضروری ہے. اسی طریقے سے دونوں پاؤں کا، یعنی انگلیوں کا اس طرح ایسے ہوں کہ انگلیاں جو ہے قبلے کی طرف ہوں، تو دونوں پاؤں کا بھی زمین پہ لگا ہوا ہونا ضروری ہے. تو اگر یہ زمین پہ نہیں لگے ہوئے ہوتے تو نماز نہیں ہوگی. اگر دونوں پاؤں اٹھائیں آپ نے، یعنی پورا سجدہ آپ کے دونوں پاؤں زمین سے اٹھے ہوئے ہیں، تو اب بغیر کسی بیماری کے یعنی ریزن کے تو سجدہ نہیں ہوگا. اگر گھٹنے اٹھے ہوئے ہیں پورا، یعنی اتنی دیر کے لیے بھی نہیں رکھے جتنی دیر ایک دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ کہا جا سکے، پورا وقت اٹھے رہے تو وہ سجدہ کاؤنٹ نہیں ہوگا. اسی طریقے سے دونوں ہاتھ ایسے زمین پہ نہیں لگائے، ایسے اوپر رکھے پورا وقت، تو سجدہ کاؤنٹ نہیں ہوگا. اسی طریقے سے اگر پیشانی زمین پہ نہیں لگائی تو سجدہ کاؤنٹ نہیں ہوگا، ناک زمین پہ نہیں لگائی تو سجدہ کاؤنٹ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، تو کم سے کم اتنی دیر تو ضروری ہے جس سے ایک دفعہ سبحان ربی اعلیٰ کہا جا سکے اور جس سے سجدہ ادا ہو جائے. ٹھیک ہے. ناخن اور بال کب کاٹیں؟ جی جو ایک مستحب عمل ہے وہ آپ حضرات نے قربانی کرنے کے بعد کاٹنا ہے. مثال کے طور پہ اگر آپ کی قربانی 10 ذی الحجہ کو ہو گئی ہے تو آپ 10 ذی الحجہ کو یوم النحر کو قربانی کرنے کے بعد اپنے بال اور ناخن اور بال کاٹ لیں. اور اگر آپ کی 11 کو ہی ہے تو 11 کو کاٹ لیں. ٹھیک ہے، 12 کو ہی ہے تو 12 کو کاٹ لیں. تو قربانی کے بعد کاٹنا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ اگر وہ حضرات جنہوں نے قربانی خود سے نہیں کر رہے، جو کسی آرگنائزیشن کے تھرو کرواتے ہیں، کسی چیریٹی کے تھرو کرواتے ہیں، تو وہ کیا کریں؟ تو ان کے لیے یہ ہے کہ وہ جو جب قربانی دے رہے ہوں تو ان سے پوچھ لیں کہ بھئی آپ ہماری قربانی کس دن کریں گے. تو مثال کے طور پہ وہ کہتے ہیں کہ جی ہم آپ کی قربانی جو ہے وہ پہلے دن کریں گے، دوسرے دن کریں گے، تیسرے دن کریں گے، تو اس حساب سے وہ کٹوا لیں. ٹھیک ہے. اور باقی اگر انہوں نے یعنی اب ان کو اب علم ہی نہیں ہے، ٹائم ڈیفرنس بہت زیادہ ہے، تو اب کیا کریں؟ تو اب یہ بھی علماء نے کہا ہے کہ جو لوگ جیسے حج کے موقع کے اوپر ہوتا ہے نا، حج کے موقع پر آپ قربانی بک کرا لیتے ہیں. اب جب آپ نے قربانی بک کرا لی ہے تو انہوں نے کہا جی ہم آپ کی قربانی کر دیں گے، یعنی 10 کو کر دیں گے، 12 کو کر دیں گے یا 10 کو کر دیں گے. تو آپ 10 والے دن جب وقت ہو جاتا ہے اس کے بعد آپ قربانی اپنے بال کٹوا سکتے ہیں، کیونکہ وہاں پہ تو چلیں یہ ہے نا کہ بھئی آپ نے اب تو اتنا رش ہوتا ہے کہ ترتیب کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، لیکن آپ نے رمی کرنی ہوتی ہے. رمی کرنے کے بعد آپ نے حلق کروانا ہوتا ہے. حلق کروانے کے بعد پھر آپ طواف زیارت کرتے ہیں. تو وہاں پہ پھر جو ہے وہ رمی کے بعد قربانی ہو گئی ہے تو آپ اپنے بال کٹوا سکتے ہیں. تو اسی طریقے سے یہاں بھی ہے کہ جنہوں نے آرگنائزیشن کے تھرو کروائی ہیں تو وہ 10 ذی الحجہ کے بعد اپنے بال جو ہے وہ کٹوا سکتے ہیں، ناخن کٹوا سکتے ہیں، تو کاٹ سکتے ہیں. باقی قربانی جو پینشنرز ہیں، اچھا دیکھیں اس میں بات ریٹائر اور جوان اور پینشنر اور سیلری والے کا مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اگر زیادہ تر تو جو پینشنرز ہوتے ہیں ان کے پاس تو پیسے ہوتے ہیں نا، سیونگز ہوتی ہیں، اور اتنے پیسے ہوں کہ وہ خوشحال ہیں اور ان کے پاس 52.5 تولہ چاندی کے بقدر رقم ہے، اور اس پہ ان کے اوپر جیسے زکوٰۃ فرض ہے تو قربانی بھی فرض ہے، واجب ہے. لیکن زکوٰۃ میں اور اس میں یہ فرق ہے کہ زکوٰۃ کے اندر سال کا گزرنا ضروری ہے، اس میں سال کا گزرنا ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. تو نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں اس میں بہت پریشان ہے. میں فون کی تھی، میں کہا مانے کہ بھئی میں بہت پریشان تے کوئی دسو کہ بھئی میں کیا کرا. بہت زیادہ پریشان نالے میں قرض نے تھلے ہوا تو میں قربانی دے سکنی ہوں. چلیں ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں. نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی مفتی صاحب, I was clicking through some channels today. ایک شیعہ چینل تھا کہ وہ کوئی بہت پڑھے لکھے آدمی تھا, وہ بتاتا تھا جتنا مرضی ابھی کوئی عالم ہے اس میں حلیم ہونا چاہیے. تو can you explain to me the meaning of حلیم? And plus اہل سنت, it says in the Quran, اہل سنت were the only people who are going to go to Jannah. So what about these other? ٹھیک ہے بھائی,
ٹھیک ہے، بہت شکریہ. نیکسٹ کال لیتے ہیں جی. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی جی میں نے مفتی صاحب سے بات کرنی. جی آپ بات کریں، میں کر رہا ہوں. جی میں نے پوچھنا تھا، میں ڈنمارک سے بول رہی ہوں. جی جی تو میں نے عدت کے بارے میں مسئلہ پوچھنا تھا کہ عدت جو ہے وہ اگر بوڑھی عورت ہو تو 83 سال کی ہیں تو ان پر بھی عدت واجب ہے، انہیں بھی عدت ضروری کرنی ہے. اور یہ عدت کا کہنے میری فرینڈز وغیرہ سب کہتی ہیں کہ اگر عدت کی جائے تو میرے سسٹر کو بہت ثواب ہوگا، اس لیے عدت کرنی ضروری ہے. تو یہ کیا واقعی اس لیے ضروری ہوتی ہے کہ ان کو ثواب پہنچے؟ چلیں ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کی کال کا، جزاکم اللہ. اچھا دیکھیں، عدت کے بارے میں یہ ہے کہ یہ تو ایک غلط فہمی لوگوں کے ذہنوں میں بیٹھی ہوئی ہے کہ عدت میں بیٹھنا عورت کا اس کے شوہر کا حق ہے، اور اس شوہر کے لیے عدت میں بیٹھتی ہے. جو عورت عدت میں نہیں بیٹھتی تو اس کے شوہر کو پکڑ ہوتی ہے. جو عورت عدت میں بیٹھتی ہے تو اس کے شوہر کو ثواب ہوتا ہے. پھر اپنے چہرے کو چھپاتی ہیں. جیسے اب بڑی عمر کی عورتیں ہیں تو ان کے لیے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ عام زندگی میں ایک عورت، میں مسئلہ بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے، وہ پردہ نہیں کرتی ہے لیکن چہرے کو نہیں چھپاتی، لیکن عدت کے اندر وہ چہرہ چھپا رہی ہے. عدت ختم ہوتی ہے دوبارہ اس نے چہرہ چھپانا چھوڑ دیا ہے. تو یعنی عدت کی شرائط میں سے اس کو سمجھا جاتا ہے. تو یہ ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے. پھر عدت میں خواتین باتیں بھی نہیں کرتی ہیں. کچھ خواتین کہتی ہیں جی ہم نے بات ہی نہیں کرنی ہے، اور کسی مرد سے بھی نہیں کرتی. تو ضرورتاً تو مرد سے بات کی جا سکتی ہے، اس میں کوئی عدت کے اندر کوئی ضروری تو نہیں ہے ایسا کہ جی نہیں کرنی. تو اور یہ جو ایک ہے کہ جی آپ عدت کرتے ہیں تو آپ کے شوہر کو ثواب ہوتا ہے، اس کی روح کو چین ملتا ہے، یہ اس کا ہرگز ان چیزوں سے تعلق نہیں ہے. اس کا تعلق یہ ہے کہ جب عدت وفات کیا ہے کہ جب شوہر کا انتقال ہو جائے، اس کا پھر یہ ہے کہ عورت اس کا حق یہ ہے کہ بھئی وہ شادی شدہ تھی تو وہ اب 4 مہینے 10 دن تک، چاہے وہ عورت چھوٹی عمر کی ہو یا بڑی عمر کی ہو، اس کو عدت میں وقت گزارنا ہے. اور اس میں کیا ہے کہ بھئی ایک تو وہ نکاح نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے. پھر دوسرا یہ ہے کہ وہ نکاح یعنی رخصتی شادی نہیں کر سکتی، اور منگنی وغیرہ بھی نہیں کر سکتی، یعنی اس کی کوئی گفتگو بھی نہیں کر سکتی. پھر یہ جو لباس ہوتا ہے، ریشم کا لباس ہو گیا، بناؤ سنگار ہو گیا، اور سونا چاندی یہ نہیں کر سکتی. اچھا اس کے بعد وہ گھر سے باہر نہیں جا سکتی. ضرورتاً جا سکتی ہے اگر ضرورت ہے، بغیر ضرورت کے نہیں جا سکتی. اگر گئی بھی ہے تو رات کو اپنے ہی گھر میں آ کے ٹھہرے. تو یہ شرائط ہیں 4 مہینے 10 دن کی، ٹھیک ہے. تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا. اب اس میں جوان عورت ہو یا بوڑھی عورت ہو، والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر وعشرہ، کہ اشہر وعشرہ کہ ان کو 4 مہینے 10 دن تک اپنے آپ کو روکے رکھنا ہے جن کے شوہروں کا انتقال ہو گیا ہے. تو اس میں بوڑھی اور جوان کی کوئی قید نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں اسلام کو، شریعت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اچھا دوسرا، میری بہن نے کہا ہے کہ وہ بہت پریشان ہیں، اور تو کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانی دور فرمائے جی، اور اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کریں. دیکھیں جب انسان پریشان ہو تو 2 کام کرنے ہیں اس کو، ایک تو صدقہ کرنا ہے اور دوسرا اس نے دعا کرنی ہے. تو صدقہ اور دعا یہ 2 چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو کی پریشانیوں کو ختم کرتی ہیں، دور کرتی ہیں، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانیوں کو دور فرمائے جی. صدقہ دیں، دعا کریں، اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرمائے گا، اور ہم بھی آپ کے لیے دعا کریں گے. اور جس کے اوپر اگر قرضہ ہے تو وہ کیا قربانی اس کو دینی ہے؟ نہیں. بھئی مقروض آدمی کہاں سے قربانی دے گا؟ مقروض آدمی وہ قرضہ اتارے، اور قرضہ اتارنے کے بعد اس کے بعد اگر پیسے نہیں بچتے ہیں تو اس کے اوپر قربانی نہیں ہے، اس نے قربانی نہیں دینی. دوسرا، ایک بھائی میرے پوچھ رہے ہیں کہ کسی چینل پہ انہوں نے سنا کہ یہ عالم کے لیے حلیم ہونا بہت ضروری ہے. اچھا دیکھیں، حلیم تو اس کو کہتے ہیں جس کے اندر حلم و بردباری ہو. تو بردباری تو سب کے اندر ہونا ضروری ہے، عالم کے اندر تو ہونا زیادہ ضروری ہے، لیکن ہر ایک میں ہونی چاہیے نا. بردباری، سمجھداری تو ہر ایک کے اندر ہونی چاہیے. اور کیا اہل سنت ہی جنت میں جائیں گے؟ دیکھیں وہ شخص جنت کے اندر جائے گا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے بھی لا الہ الا اللہ پڑھا اور اللہ پر اس کا یقین ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر، آپ کی ختم نبوت پر، اور اس کے ساتھ ساتھ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، ان سب چیزوں پہ یقین رکھتا ہے. اور پھر ایمانیات میں سے کیا ہے؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جو اسلام کے اراکین ہیں
ان کے اوپر اس کا پورا یقین ہے، کامل ایمان ہے، اور صحابہ اور اہل بیت عظام میں تفریق نہیں کرتا اور سنت پر چلتا ہے اور سب کو رسپیکٹ کرتا ہے، کسی کو ڈس رسپیکٹ نہیں کرتا، تو وہ شخص جنت میں جائے گا، وہ مسلمان ہے، مومن ہے. ٹھیک ہے جی. تو نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیں جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی فرمائیں حضرت. جی سوال پوچھیں. آپ کون صاحب بول رہے ہیں؟ میں تو عبد الوہاب بول رہا ہوں حضرت. اچھا السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ سے صرف بات یہ کرنی ہے کہ آپ نے میرا خیال ہے چند روز یا چند ہفتے قبل ایک محترمہ کے سوال کے جواب میں ان کا پرابلم یہ تھا کہ ان کا ایک بیٹا یا جو بھی عزیز ہے وہ کھاتا نہیں ہے. تو غالباً جو ہم نے نوٹ کیا ہے، آپ نے کہا تھا سورہ یوسف کی آیت نمبر 25 پڑھنے کے لیے، غالباً ہم نے غلط نوٹ کر لیا ہے. آپ بات سن رہے ہیں؟ جی سن رہا ہوں. دس از ون آئی وانٹ ٹو کلیریفائی، اس لیے کہ ہم نے جو اردو ترجمہ اس کا دیکھا ہے یوسف کی 25 جو آیت ہے اس کا کوئی ریلیونس نہیں ہے. جو پرابلم ہے یہ ہے کہ بچہ ہے کھاتا نہیں. چلیں ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ آپ کی کال کا، جزاکم اللہ. نیکسٹ کال لیتے ہیں جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب کیا حال ہے؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، اللہ کا کرم. جی وہ میں نے ایک قربانی کے متعلق ایک سوال ہے چھوٹا سا، کہ اگر ہم لوگ انگلینڈ میں رہ رہے ہیں، اگر پاکستان اور انگلینڈ میں یو کے میں ایک ہی دن عید ہو رہی ہے قربان کی، تو اگر ہم ادھر کسی کو بولتے ہیں اپنے عزیز کو کہ ہماری طرف سے قربانی کر دے، تو وہ اگر اسی دن قربانی جو نا کرتے ہیں فجر کے بعد نماز کے بعد، تو ہم تو لوگ ادھر سوئے ہوتے ہیں، کیا اس سے کوئی جو نا افیکٹ ہوتا ہے؟ چلیں ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں. اچھا دیکھیں، اس کا یہ جو قربانی کا جو مسئلہ ہے نا وہ یہ ہے، یہ کہ آپ جب آپ نے کسی کو اپنا وکیل بنایا، ٹھیک ہے، اب وہ وکیل قربانی کرتا ہے جس جگہ پر وہ قربانی کر رہا ہے، جس ملک میں وہ قربانی کر رہا ہے، وہاں پر قربانی کا یعنی دن ہونا چاہیے. ٹھیک ہے جی. وہاں پہ جو اگر یوم النحر ہے یعنی 10 ذی الحجہ 11 12 ذی الحجہ، تو وہاں پر وہ قربانی کرے گا، آپ کی قربانی ادا ہو جائے گی. یعنی جس کی طرف سے کر رہا ہے اس کے دن یعنی اس دن کا ہونا ضروری نہیں ہے. مثال کے طور پہ ابھی تو ہماری عید ہوگی جو ہم جیسے سعودی عرب کو، مکہ کو اور اس کو فالو کرتے ہیں، تو ہماری عید تو جب ہمارے ہاں یوم عرفہ جو ہے وہ 9 ذی الحجہ کو ہوگا. سعودی عرب میں بھی 9 ذی الحجہ کو یوم عرفہ ہے، ہمارے ہاں بھی 9 ذی الحجہ کو یوم عرفہ ہے. تو ہماری عید ہوگی جمعے کے دن. ٹھیک ہے. اور وہ حضرات پاکستان کے اندر کیونکہ چاند نہیں ہوا، ان کی عید ہوگی ہفتے کے دن. اب ہمارا دن تو عید کا دن ہے، جمعے کا دن 10 ذی الحجہ، تو اب ہماری قربانی جو ہے وہ پاکستان میں کی جا رہی ہے، تو وہ جمعے کے دن قربانی نہیں کریں گے، وہ قربانی کریں گے آپ کی ہفتے کے دن، جس دن وہاں پہ 10 ذی الحجہ ہوگی. ٹھیک ہے. تو اس دن کا اعتبار ہوگا، اور وہ 10 ذی الحجہ 11 12 وہ تینوں دن وہاں پہ کر سکتے ہیں، وہاں پہ قربانی کا اعتبار ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ بات پھر جو آپ نے کہا ہے کہ بھئی سونا، یعنی ہمارا تو ٹائم نہیں ہوا، تو پھر میں نے جیسے عرض کر دیا کہ جو قربانی کر رہا ہے آپ کا وکیل، آپ کا نائب، اس کے وقت کا اور اس کے دن کا اعتبار ہوگا. ٹھیک ہے. جیسے شہر کے اندر قربانی کا وقت شروع ہوتا ہے عید الاضحیٰ کی نماز پڑھنے کے بعد. جب عید الاضحیٰ کی نماز پڑھ لی جائے تو قربانی کا وقت ہو جاتا ہے. مثال کے طور پہ عید الاضحیٰ کی پہلی نماز ہو رہی ہے، مثال دے رہا ہوں میں، 6 بجے. ٹھیک ہے. اب 6 بجے جب پہلی نماز ہو گئی تو پہلی نماز کے بعد اب جب بھی جو بھی اس شہر کے اندر قربانی کرے گا ان کی قربانی ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اور اگر کسی نے ابھی عید کی نماز سے پہلے قربانی کر لی تو وہ قربانی نہیں ہوگی. یہ تو شہر کا مسئلہ ہے. اسی طریقے سے گاؤں کے اندر، کیونکہ عید کی نماز گاؤں میں نہیں ہوتی، دیہاتوں میں نہیں ہوتی، تو وہاں پر یہ مسئلہ نہیں ہے، وہاں پہ وہ صبح قربانی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح سے شہر والے نے اگر گاؤں میں قربانی کروائی ہے تو گاؤں کا اعتبار ہوگا، اور گاؤں والے نے اگر شہر میں کروائی ہے تو شہر کا اعتبار ہوگا. جس طرح ہم اگر پاکستان میں کروا رہے ہیں تو ہمیں پاکستان کے اعتبار سے قربانی کا وقت متعین ہوگا. ٹھیک ہے جی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو اچھا دوسرا دیکھیں، جو وظائف ہوتے ہیں
وہ وظائف قرآنی آیات ہیں اور جو بھی ہیں یعنی اللہ کے اسماء الحسنہ ہیں، وہ تجربے کی بنیاد پہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ بزرگوں کے تجربے کی بنیاد پہ ہیں اور اسی کو بنیاد بنا کر جو ہے بتایا جاتا ہے۔ کوئی یہ فرض واجب نہیں ہے، اور اس بات کو آپ سمجھ لیں، کوئی شریعت کا حکم نہیں ہے کہ جی یہ آیت کیوں پڑھی گئی، یہ آیت کیوں پڑھی گئی، اس کا ترجمہ یہ ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے، اس کا کوئی اس کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ تو یہ صرف مجرب وظیفے ہوتے ہیں، تو اس لیے بتایا جاتا ہے۔ ان کی کوئی مجھ سے شرعی دلیل مانگے گا تو شرعی دلیل تو بھئی یہی ہے کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، کہ اللہ کہتے ہیں ہم نے اس قرآن کو نازل کیا اور اس کے اندر شفا ہے، مومنین کے لیے رحمت ہے۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، اے لوگو یہ نصیحت اللہ کی طرف سے تم پر آئی ہے اور اس کے اندر سینوں کی بیماریاں اندر، وشفاء لما فی الصدور، جو کچھ سینوں کے اندر ہے اس کے لیے شفا ہے۔ تو لہذا اس سے مراد جو بیماریاں ہیں وہ شرک ہے، سب سے بڑی بیماری تو شرک ہے، پھر بدعات ہیں، رسوم ہیں، رواج ہیں، گناہ ہیں، کبر ہے، حب جاہ ہے، حب مال ہے، یہ ساری چیزیں بیماریاں ہیں۔ تو ان بیماریوں کا علاج کیا کرتا ہے؟ قرآن کرتا ہے، انسان کو موحد بناتا ہے، انسان کو بدعات سے دور کرتا ہے اور رسوم رواج سے دور کرتا ہے، اور یہ جو جتنی روحانی بیماری ہیں ان سے علاج کرتا ہے۔ یہ تو علماء نے کہا روحانی بیماری کے ساتھ ساتھ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ رکھا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، تو اس کے اندر جو ہے ظاہری بیماریوں کا علاج ہے اللہ کے کلام کے اندر، اور اسی طرح سے اسماء الحسنہ ہیں ان کے اندر بھی، کہ ان کو بھی پکارنا چاہیے اللہ کے جو صفاتی نام ہیں ان کے ساتھ۔ تو قُلِ ادعوا اللَّهَ عَبِدُ الرَّحْمَٰنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ۔ تو لہذا ناظرین یہ صرف جیسے میں نے عرض کیا ہے کہ وظائف ہیں، اور اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، آپ حضرات کو بھی توفیق دے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو۔ دیکھیں شریعت جو ہے، جو ایک ہوتی ہے شریعت، اور شریعت کیا ہے؟ جو مسائل ہیں، یعنی قرآن اور حدیث سے جو مسائل استنباط ہوئے ہیں وہ شریعت ہے، شریعت کے احکام ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں نا قانون جو ہے وہ 3 قسم کے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے قانون فطرت، ایک ہوتا ہے قانون شریعت، اور ایک ہوتا ہے قانون حکومت، قانون مملکت۔ قانون فطرت کیا ہے؟ کہ آپ اگر اپنے باپ کو گالی دیں گے تو آپ کا بیٹا آپ کو گالی دے گا، اگر آپ اپنے ماں باپ کو رسوا کریں گے تو آپ کی اولاد آپ کے ماں باپ کو رسوا کرے گی، یہ قانون فطرت ہے۔ اور قانون شریعت یہ ہے کہ اگر آپ نے شراب پی تو آپ کو سزا ملے گی، اور قانون حکومت یہ ہے کہ اگر آپ نے ٹریفک لائٹ کو توڑ دیا، سگنل کو توڑا، قانون کی خلاف ورزی کی، ٹریفک لائٹ کو توڑنا، اوور اسپیڈ کرنا کوئی شریعت کے اندر تو گناہ نہیں ہے، نہ فطرت کے اندر کوئی گناہ ہے، لیکن حکومت کی نظر میں گناہ ہے، یعنی جرم ہے، تو اس کی سزا ملے گی۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے ناظرین، ہم سب کو اسلام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین ہمیں بریک کی طرف جانا ہے، انشاءاللہ بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین آپ کو ایک دفعہ پھر پروگرام گفتگو کے اندر خوش آمدید کرتا ہوں۔ ناظرین وقفے سے پہلے بڑی بات کر رہا تھا، ایک جو مکمل نہیں کر سکا کیونکہ بریک کی طرف جانا تھا۔ اچھا میں بات کر رہا تھا قانون، ایک ہوتا ہے قانون فطرت۔ اب قانون فطرت کیا چیز ہے؟ قانون فطرت یہ ہے کہ جی جیسے آپ نے مقولے سنے ہوں گے نا، جو کسی کے لیے کھڈا کھودتا ہے وہ خود ہی اس میں گرتا ہے، یہ جو کسی کے لیے برائی چاہتا ہے وہ برائی اس کے گلے پڑتی ہے، اور جو اپنے والدین کو رسوا کرتا ہے کل اس کی اولاد اس کو رسوا کرتی ہے، اور یہ اسی طریقے سے جو آدمی سست ہے، کاہل ہے، اور وہ کہے کہ جی میں کامیابی حاصل کر لوں، میں کچھ اچیو کر لوں، تو وہ تو یہ قانون فطرت یہ ہے کہ وہ کچھ اچیو نہیں کر سکتا، یعنی کامیابی وہ نہیں حاصل کر سکتا جو سست ہے، کاہل ہے، جس آدمی کی زندگی میں ترتیب ہی نہیں ہے۔ دیکھیں عام طور پر لوگ ناکام ہوتے ہیں مختلف شعبوں کے اندر۔ میں اپنی بات نہیں کرتا، کیونکہ اپنی بات کروں تو یعنی لوگ کہتے ہیں یار تمہاری اپنی باتیں ختم نہیں ہوتی ہیں، اس لیے وہ میں کبھی کبھی مثال کے طور پہ اپنے آپ کو اس لیے پیش کر دیتا ہوں کہ الحمدللہ میں نے اپنی زندگی کے اندر بہت کچھ اچیو کیا اور کر رہا ہوں، تو اس میں میرا کمال نہیں ہے،
میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں. وہ کیا راز ہے وہ راز میں آپ کو بتا دیتا ہوں. وہ راز جو بھی اس پہ عمل سیکرٹ ہے اس پہ عمل کر لے وہ کامیاب ہو جائے گا. 2 چیزیں آپ اپنی زندگی کے اندر کیا کریں لے آئیں, بلکہ 3 چیزیں لے آئیں. اور وہ کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ایک تو ہے اپنی زندگی کے اندر ترتیب لے آئیں. ترتیب, جو بھی کام کرنا ہے ترتیب سے کریں, حسن سلیقہ سے کریں, اچھے طریقے سے کریں, ایکسیلنٹ وے میں کریں. جو قرآن کہتا ہے نا ان اللہ مع المحسنین ان اللہ یحب المحسنین, کہ اللہ محسنین کے ساتھ ہے, اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے. احسان کسے کہتے ہیں؟ ہر کام کو اچھے طریقے سے کرنا, اس کو ایکسیلنٹ وے میں کرنا, ترتیب کے ساتھ. تو ترتیب اپنی زندگی میں پیدا کریں ہر معاملے کے اندر. اور دوسری چیز ہوتی ہے تدریج. تدریج کیا کہتے ہیں؟ کہ کوئی چیز بھی آپ کو کبھی بھی یوں حاصل نہیں ہوگی. جب آپ شارٹ کٹ کی تلاش میں جائیں گے تو آپ کا رگڑا لگے گا. زندگی کے اندر دیر از نو شارٹ کٹ ان دا لائف. آپ اگر سکسیس حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو محنت کرنی ہے, کام کرنا ہے, مستقل مزاجی کے ساتھ کرنا ہے. تو کیا ہو گیا؟ تدریجاً آپ آسمانوں میں پہنچنا چاہتے ہیں تو بغیر سیڑھی کے, بغیر پہلی سیڑھی کے آپ آسمان پہ نہیں پہنچ سکتے, آپ چھت پہ نہیں پہنچ سکتے. تو پہلی آپ کتنے ہی گھر میں بیٹھ کے پلاننگ کر لیں کہ جی مجھے فلاں ملک جانا ہے, مجھے فلاں ملک جانا ہے, مجھے فلاں سفر کرنا ہے, میں نے وہاں جانا ہے. آپ پلاننگیں کرتے رہیں, ارادے کرتے رہیں, نیت کرتے رہیں, لیکن جب تک آپ سفر شروع نہیں کریں گے آپ منزل مقصود تک نہیں پہنچیں گے. منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے آپ کو سفر کرنا ہوگا, اپنے گھر سے نکلنا ہوگا, پہلا قدم اٹھانا ہوگا, تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو پہنچائے گا. تو کیا ہو گیا؟ ترتیب, تدریج. اور تیسری چیز ہوتی ہے کہ آدمی کا جو بھی کام آپ کریں اس کو سیکھ کے کریں, اس کو پہلے سمجھ لیں کہ بھئی یہ کام کیسا ہے, اس کی پوری ٹریننگ لیں. بزنس ہے, تجارت ہے, جاب ہے, جو بھی ہے, اس کو پہلے ٹرین کریں, اور ٹریننگ کے بعد کیا کریں, پھر اس کام کو کریں, سیکھ کے کریں, تو انشاءاللہ آپ کو کیا ہوگا؟ کامیابی ملے گی. تو ناظرین, اب وہ بات پھر رہ گئی, کالیں زیادہ آ رہی ہیں. تو قانون فطرت پہ بات کر رہا تھا, پھر قانون شریعت ہے, قانون حکومت ہے. انشاءاللہ اس پہ تفصیل کے ساتھ ایک پروگرام ہی کر لیں گے تاکہ آپ حضرات کو بعد میں اچھی طریقے سے سمجھا سکوں. دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کالر کون ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جی بھائی, میں ایک بات کرنا چاہتی ہوں اپنے بیٹے کے بارے میں, کہ وہ اپنی بہنوں کو کہتا ہے کہ اسلام میں نہیں ہے کہ بہنوں کو ملنا. خود ہی اس نے شادی کی, خود ہی چلا گیا ہوا ہے بہت سالوں سے, اب بہنوں کے ساتھ بھی برا سلوک کرتا ہے. مطلب وہ اپنے رویے کو اسلام کا نام دے رہا ہے. جی. واہ بھائی واہ, آپ کا بیٹا تو بڑا سمجھدار ہے. وہ اس کی بیوی بھی جو ہے وہ ادھر چلا گیا ہوا ہے اپنے سسرال کے پاس نا, کافی سالوں سے اپنے باپ کو بھی چھوڑ گیا. اس سے یہ پوچھنا تھا کہ بھئی شریعت میں ہے اپنی سالیوں سے ملنا, سالوں سے ملنا, ساس سے ملنا, سسر سے ملنا, تو شریعت میں ہے اس کے لیے. اسلام کہتا ہے اس کے لیے. اسلام اس کے لیے تو نہیں کہتا. اسلام یہ ضرور کہتا ہے کہ اپنی بہنوں سے ملو, اپنے بھائیوں سے ملو, اپنے والدین کو لک آفٹر کرو, ہاں ان کا عزت کرو, ان کا احترام کرو, لیکن حقوق ان کے پورے کرنے ہیں, ان کے نہیں کرنے, ان کے کرنے ہیں. شریعت تو یہ کہتی ہے. تو ماشاءاللہ بڑا سمجھدار ہے جی آپ کا بیٹا. اور یہ ہمارا عمومی رویہ ہے, ہم اپنے مزاج کو, اپنی جو طبیعت ہے اور اپنی جو غلطیاں ہیں ان کو اسلام کا لبادہ اڑوا دیتے ہیں کہ اسلام یہ کہتا ہے. تو کون سا اسلام کہتا ہے بھائی؟ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت عطا فرمائے جی. نیکسٹ کال لیتے ہیں جی. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جی فرمائیں جی. ہلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ہاں جی, میں نے پوچھنا تھا, میں نے قربانیاں سارے گھر والوں کی کرتی ہیں. ایک قربانی میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ کر سکتے ہیں. جی جی جی, ایک قربانی آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کی, پھر کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں, کیوں نہیں کر سکتے. میں نے کئی دفعہ بتایا. اور کل جو ہے ہماری اپیل بھی ہے اما چیریٹی انٹرنیشنل کی, 7:30 بجے ہوگی. اور شو جو ہے کل کا, جو حج اسپیشل ٹرانسمیشن شروع ہوگی, کل شو جو ہوگا وہ 5:30 سے 7 بجے ہوگا, اور پھر 7:30 سے ہماری اپیل ہے قربانی کی, تو آپ اس کو بھی دیکھیے گا. اور شو کل جو ہے 5:30 سے 7 بجے تک ہوگا. ٹھیک ہے, تو بالکل آپ کر سکتے ہیں, اور اس پہ میں تفصیل کے ساتھ قربانی کے مسائل اور ڈسکس کریں گے اب. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کی کال کا, جزاکم اللہ. نیکسٹ کال لیتے ہیں جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. جی جی فرمائیں جی. جی عرض کریں جی.
مفتی صاحب سے بات کرنی ہے نا؟ جی جی آپ میرے سے ہی بات کر رہے ہیں. میں عبدالوہاب بول رہا ہوں جی, بات کریں جی. ہاں جی میں بات کر رہا ہوں جی. سر جی کریں, بات کریں, میں سن رہا ہوں. میرے دو کوشچن ہیں, 2 سوال ہیں. جی جی. ایک تو یہ ہے کہ میں نے یہ پوچھنا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد صاحب بت پرست تھے یا چاچا تھے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر لیڈی قربانی لیڈی کی طرف سے ہوتی ہے تو یہ 10 دن جو ہیں وہ جب قربانی کے بعد عید کے بعد وہ سر کے بال جو ہیں بعد میں وہ کنگھی کریں یا پہلے کریں گے؟ تو جیسے ناخن کو کہتے ہیں کہ عید کے بعد آپ قربانی کے بعد کاٹیں تو جو کنگھی نہیں کرنی چاہیے لیڈیز کو بھی, کیونکہ جب کنگھی کریں گے تو بال تو گر جائیں گے نا. چلیں ٹھیک ہے, میں بتاتا ہوں جی. ٹھیک ہے, نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب کیسے ہیں؟ عاصم صاحب ٹھیک ٹھاک؟ اللہ کا شکر ہے, دعائیں آپ کے ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ. چلیں اللہ سبحانہ ٹھیک رکھے, آپ پہ برکت نازل فرمائے, آپ کی حفاظت کرے. آمین. میرا یہ سوال ہے کہ ہم نے دوسری کنٹریز میں قربانی کروائی ہے, ٹھیک ہے, پاکستان میں اور کہیں اور, ٹھیک ہے. تو اب سوال میرا یہ ہے کہ یہ جو ناخن کاٹنے اور بال کاٹنے کا حکم ہے کیا ہم پہ صادر ہوتا ہے یا جو قربانی کرے گا اس پہ ہوتا ہے؟ نہیں, آپ پہ ہی ہوتا ہے, جس کی طرف سے قربانی کی جاتی ہے. اچھا, تو ہمیں اب ناخن وغیرہ نہیں کاٹنے؟ ابھی تو ابھی ٹائم ہے مغرب میں, اگر آپ ابھی ناخن وغیرہ کاٹ لیں تاکہ آپ کو 10 دن نہ کاٹنا پڑے. جی ہم نے تو کل ہی کاٹ لیے تھے. ہاں تو بہت اچھا کیا تھا, دوبارہ کاٹنے تو آج بھی کاٹ سکتے ہیں آپ مغرب سے پہلے. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ آپ کی کال کا, جزاکم اللہ. نیکسٹ کال لیتے ہیں جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جی. مفتی صاحب میرا سوال ہے کہ میرے سسرال والے ہر سال مطلب گائے کی قربانی کرتے ہیں شروع سے, مطلب جب سے میرے 10 سال ہو گئے شادی کو, تو وہ اس سے پہلے بھی کرتے رہے ہیں کہ جو ان کے مطلب فوت ہو گئے ان کے نام سے کرتے ہیں. تو 10 سال سے ہم ہی پیسے مطلب بھیج رہے ہیں. تو اس دفعہ میرا دل ہے کہ میرے 4 بچے ہیں, تو کیا میں ان کو یہ کہہ سکتی ہوں کہ میرے بچوں کے نام سے یا میرے خاوند کے نام سے قربانی کریں؟ کہیں وہ یہ تو نہیں سوچیں گے کہ مطلب یہ پیسے بھیج دیں تو اس لیے؟ تو پیسے آپ بھیجتے ہیں تو قربانی بھی تو آپ لوگوں کی طرف سے ہوگی نا. آپ جب پیسے بھیجتے ہیں تو ان کو نام بھی بھیجا کریں کہ بھئی یہ 7 حصے ہیں, 7 یہ ان کی طرف سے قربانی ہوگی. ٹھیک ہے بھائی, وہ بات یہ ہے کہ وہ ہمیں کسی وہ کہتے ہیں نا کسی کھاتے میں نہیں لاتے. تو جب قربانی آپ کرا رہے ہیں تو کھاتے میں بھی آپ نہیں آتے؟ نہیں تو قربانی تو جب آپ کراتے ہیں تو آپ کو کھاتے میں کیوں نہیں لے کے آتے؟ پتہ نہیں بھائی. تو آپ پھر ان سے قربانی نہ کروائیں, ان سے کروائیں جو آپ کو کھاتے میں لاتے ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے میری بہن. انہوں نے نہیں تھی کی نا. اچھا دیکھیں نا, میں نے تو آپ کو مسئلہ بتا دیا. اب میں پیسے بھیج رہا ہوں, کسی کو کہہ رہا ہوں, تو قربانی میری طرف سے ہونی چاہیے نا بھائی. میری طرف سے ہو نا, وہ پیسے میں بھیجوں, قربانی وہ اپنی طرف سے کرے تو اس کی قربانی نہیں ہوگی اور میری قربانی بھی نہیں ہوگی اگر مجھے پتا ہوگا اس نے قربانی نہیں کرنی ہے. تو قربانی تو آپ جب جس کو بھیجتے ہیں, جس کو وکیل بناتے ہیں, تو وہ آپ کی طرف سے قربانی کرتا ہے, وہ اپنی طرف سے ضروری کرتا ہے. ٹھیک ہے, اور جو نام آپ دیں گے اسی کی طرف سے قربانی کی جائے گی نا. ٹھیک ہے میری بہن, اب یہ مسئلہ آپ سمجھ لیں. بہت شکریہ آپ کی کال کا, جزاکم اللہ. نیکسٹ کال لیتے ہیں جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب میرے 2 بڑے اہم سوال ہیں, ذرا ان کا تفصیلی جواب دیجیے گا. نمبر 1 تو یہ ہے کہ جو وتر کی نماز ہے وہ رات کو, کل کسی بڑے ہی اعلیٰ قسم کے لوگ بیٹھے وہ کہہ رہے تھے کہ 12 بجے کے بعد نہیں ہوتی. تو اور دوسرا یہ ہے کہ فجر کی جو نماز ہے وہ ہم اذان سے کتنی دیر پہلے پڑھ سکتے ہیں؟ فجر کا ٹائم وہ کہہ رہے ہیں جی 1 بجے سے شروع ہوتا ہے, آپ 1 بجے پڑھ سکتے ہیں, جبکہ اذان 3 بجے ہوتی ہے. تو پلیز اس دونوں پہ ذرا تھوڑی سی تفصیل بتا دیجیے گا. شکریہ. مع السلام الخیر. نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم مولانا صاحب. جی جی. میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ میں جیسے صدقے کے پیسے بھی نکالتی ہوں اور کبھی جان کا صدقہ کوئی بیمار ہوتا ہے تو وہ بھی نکالتی ہوں پیسے, وہ میں اپنی بہن کو دے سکتی ہوں؟ اور ساتھ ہی اگر میں جیسے پاکستان میں بکرا کرواتی ہوں اس کا گوشت اس کو دے سکتی ہوں؟ اس کو پتا ہے, ایک دفعہ میں نے اس کو بھیجے تھے تو میں نے کہا یہ آپ کے پیسے ہیں, یہ صدقے کے ہیں, تو وہ کہہ رہی تھی صدقے میرے سے زیادہ صدقہ کس کو لگتا ہے, لیکن پھر بھی میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں. چلیں ٹھیک ہے, میں بتاتا ہوں جی. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ.
نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم مفتی صاحب. جی وعلیکم السلام. میرے 2 سوال ہیں جو بہت ہی امپورٹنٹ ہے. آپ سے میں نے پوچھنا ہے کہ میرے پاس کچھ زیور تھا تو مجھے پیسوں کی سخت ضرورت تھی کسی مجبوری کے تحت, تو میں نے وہ بینک میں دکھوا کے زیور تو پیسے لیے اور بچوں نے پیچھے بڑا مجبور کیا ہے کہ ہمیں پیسے بھیجیں, ہم نے قربانی کرنی ہے. تو میں نے انہی پیسوں میں سے جو میں نے لون اٹھایا ہے زیور رکھ کے تو ان کو بھیج دیے. کیا قربانی جائز رہے گی کی ہوئی ان کی؟ نہیں اچھا یہ مجھے بتائیں کہ یہ یعنی وہ تو آپ نے انٹرسٹ پہ لون لیا ہوگا نا؟ جی. اور وہ جو زیور رکھوایا وہ ایز اے ڈپازٹ یعنی گارنٹی کے طور پہ رکھوایا؟ جی. اچھا چلیں ٹھیک ہے, میں بتاتا ہوں. ان کے سوال سے ہی شروع کرتے ہیں جی. ٹھیک ہے جی. ایک تو دیکھیں یہ ہے کہ میری بہن, ایک تو میں پہلے ایک مسئلہ بتاتا ہوں آپ کو. مسئلہ یہ ہے کیا قرضہ لے کے قربانی کی جا سکتی ہے؟ مسئلہ کیا ہے؟ قرضہ لے کے قربانی ہو جائے گی؟ اچھا اب 2 قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو قرضہ لیتے ہیں. ایک تو وہ لوگ ہیں جن کے پاس پیسے ہی نہیں ہیں, جو غریب لوگ ہیں, مسکین لوگ ہیں, جن کے پاس پیسے نہیں تھے, انہوں نے قرضہ لیا کسی سے اور قرضہ لے کے کہا جی ہم نے قربانی کرنی ہے. تو اب آیا, اچھا قربانی تو ان کے اوپر واجب نہیں ہے, اب انہوں نے وہ قربانی کی تو ان کی قربانی تو ادا ہو جائے گی, ٹھیک ہے, اور ان کے لیے جائز بھی ہے کہ بھئی قرضہ لے کے قربانی کر لیں, ٹھیک ہے جی, قربانی ہو جائے گی. یعنی شریعت یہ نہیں کہتی کہ بھئی ان کی قربانی نہیں ہوگی, کیونکہ وہ ایک نیک کام تو انہوں نے کر لیا نا, وہ تو نہیں کوئی کہے گا کہ بھئی وہ نہیں ہوگا. کیا ایسا کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے, یہ سوال ہے. یعنی میں پہلے سوال کی طرف ہی ہوں, کیا قرضہ لے کے قربانی کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے؟ پہلی بات, شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ قربانی تو اس کے اوپر واجب نہیں ہے. اب جو چیز واجب نہیں ہے تو وہ آپ کیوں کر رہے ہیں اس کو, اور قرضہ لے کے کر رہے ہیں. قرضہ لینا تو بہت شریعت کے اندر بری بات ہے. اسلام میں تو قرضے کا اچھا نہیں سمجھا جاتا. بہت کوئی مجبور ہو تو قرضہ لے, تو اس میں کیا مجبوری ہے بھائی قرضہ لے کے قربانی کرنے کی؟ ٹھیک ہے, پہلی بات سمجھیں, قربانی تو ہو گئی, وہ تو ادا ہو گئی, ٹھیک ہے, وہ تو آپ نے کر دی. جیسے ایسے ہے جیسے میں قرضہ لے کے, جیسے کئی احادیث سے ثابت ہے کہ قرضہ لے کے لوگوں کی مدد کی جاتی تھی. تو اب وہ کچھ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ایسا کیا تو حضرت عمر نے منع کیا, تو حضور کو یہ بات اچھی نہیں لگی. تو وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی, لیکن عام انسان جو میں اور آپ ہیں, ہمیں یہ حکم نہیں دیا گیا کہ آپ قرضے لیں اور قرضے لے کر جو ہے لوگوں کی مدد کریں. قرآن کہتا ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ, اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو اپنے ہاتھوں سے, ٹھیک ہے. یہ تو پھر آپ قرضہ کہاں سے اتارو گے؟ تو غریبوں کی مدد کر رہے ہیں قرضہ لے کے, تو شریعت کہتی ہے کہ بھئی وہ ثواب مل جائے گا, غریبوں کی مدد بھی ہو جائے گی, قربانی بھی ہو جائے گی, لیکن ایسا کرنا نہیں چاہیے, ٹھیک ہے. اور باقی یہ تو عام قرضے کی بات بتا رہا ہوں. ایک دوسرا شخص وہ ہے کہ جیسے آپ ہیں, اب آپ نے سود کے اوپر پیسے لیے ہیں, ٹھیک ہے, انٹرسٹ کے اوپر. چلیں میں کہتا ہوں کہ انسان بہت مجبور ہو گیا ہے, اتنا مجبور ہو گیا ہے کہ اس کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے, تو وہ انٹرسٹ پہ لون لیتا ہے, اور اس کے پاس زیور بھی نہیں ہے. آپ کے پاس تو پھر زیور ہے نا, میں ایک اس شخص کا بتا رہا ہوں. تو پھر اسلام کہیں نہ کہیں, اللہ تو دلوں کا حال جانتا ہے, اللہ لوگوں کی حالت کو بھی جانتا ہے, تو اس کو کہیں نہ کہیں سے بینیفٹ آف ڈاؤٹ مل جائے گا, اس کو کہیں نہ کہیں سے کوئی ہو جائے گا بھئی اس کو تو کوئی, اس کے پاس تو کوئی اور ذرائع نہیں تھا, کوئی سورس نہیں تھا, تو چلو کہیں نہ کہیں اس کو معافی بھی مل جائے گی. لیکن جس کے پاس زیور ہے تو اس کو پھر زیور بیچ کے ان پیسوں کو استعمال کرنا چاہیے نا, تو اس کو تو پھر وہ لینے کی ضرورت نہیں ہے, قرضہ لینے کی ضرورت نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو وہ قرضہ کیوں لے رہا ہے بھائی, زیور بیچے. تو آپ کے لیے تو یہ حکم تھا. پھر انٹرسٹ پہ لے کے قربانی کی جائے تو پھر شرعی طور پہ آپ دیکھ سکتی ہیں کہ اس کا کیا حکم ہوگا. اچھا اب ایک شخص ہے, اس کے پاس پیسہ ہے, گھر ہے, 2 گھر ہیں, اور اس کے پاس سونا ہے, چاندی ہے, اور اب قربانی کے وقت میں اس کے پاس پیسے نہیں ہیں, کیش نہیں ہے. اب یہ شخص کیا کرے؟ قربانی تو اس کے اوپر واجب ہے, لیکن اس کے پاس اب کیش نہیں ہے, تو اب یہ کیا کرے؟ تو اب اس کے بارے میں ہے کہ یا تو وہ زیور بیچے, اور اتنا زیور بیچے جس سے قربانی ادا ہو جائے, اور اگر وہ کہتا نہیں مجھے نہیں بیچنا, وہ کسی سے قرضہ لے اور قربانی کرے, اور بعد میں وہ قرضہ اتارے جب اس کے بعد پیسے آ جائیں, ٹھیک ہے. اس کے لیے تو یہی حکم ہے. لیکن آپ کے لیے تو یہ تھا کہ بھئی آپ تو زیور بیچ کے جو ہے وہ قربانی کر دیتی, یا آپ جو ہے وہ بغیر انٹرسٹ کے قرضہ لیتی, اس سے قربانی کر دیتی, ٹھیک ہے جی. آپ میں نے بڑی تفصیل سے یہ بات سمجھا دی آپ حضرات کو. اچھا قربانی کا گوشت کیا بہن کو دے سکتے ہیں اگر غریب ہو؟ بھائی امیر بھی ہو پھر بھی دے سکتے ہیں.
قربانی کا گوشت رشتہ داروں کو دے سکتے ہیں، اس کے لیے غریب ہونا ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا آپ نے کہا کہ صدقے کے پیسے کیا بہن کو دے سکتے ہیں؟ اگر بہن مستحق ہے، غریب ہے، مسکین ہے، اس کے حالات ایسے ہیں کہ وہ بیچاری مشکل میں ہے، تو اس کو صدقے کے پیسے دے سکتے ہیں، اور اسی کو دینے چاہیے، وہ زیادہ آپ کی حقدار ہے کیونکہ وہ آپ کی بہن ہے۔ اور شریعت کے اندر یہ ہے کہ اقرب للاقرب، کہ جو سب سے زیادہ قریب ہے وہ سب سے زیادہ آپ کی مدد کا جو ہے وہ مستحق ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا جو ہے وطر کی نماز 12 بجے کے بعد کسی نے کہا آپ نہیں پڑھ سکتے، بھائی وطر کی نماز جب تک ایز لانگر فجر کا وقت نہ ہو اس وقت تک عشاء بھی پڑھ سکتے ہیں اور وطر بھی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ عشاء کو بہت ڈیلے کرنا یہ مستحب نہیں ہے، خلاف اولیٰ ہے، اور وطر تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تمہاری رات کی آخری نماز ہونی چاہیے، تو وہ تو تہجد کے بعد پڑھی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے جی، بالکل پڑھ سکتے ہیں۔ اور فجر کا وقت بھائی ہم تو بھی آج کل 4 بجے پڑھ رہے ہیں، اب یہ وقت شروع کتنے بجے ہوتا ہے یہ چیک کرنا ہوگا، یہ آپ کو احمد شاہین بتا دے گا، یا اسلام چینل پہ آپ چیک کر لیں، تو اس وقت فجر کی نماز ہم پڑھتے ہیں۔ باقی وقت کب شروع ہو رہا ہے یہ مجھے ایگزیکٹلی نہیں پتہ، لیکن 4 بجے ہم پڑھتے ہیں۔ کال ہے تو کال لے لیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام حضرت۔ جی جی، قربانی کے متعلق مسئلہ پوچھنا ہے۔ ہم نے ایک آدمی کو وکیل بنایا پاکستان میں کہ ہمارے لیے گائے کی قربانی کرے، ساتھ ہے میرے کے لیے، ہمیں پتہ ہے کہ فلاں ساتھ میں حصہ لیا ہے، ہمیں ضروری ہے اس کو نام بتانا؟ نہیں، کس آپ نے وکیل بنایا اس کو کہ قربانی کرے گائے کی، تو اب کیا ہمیں اسے نام نہیں بتایا کس کس کی ہے، ہمیں 7 آدمی پیسے اکٹھے کیے ہیں۔ نہیں، آپ نے اس کو نام بتانا ہوگا، نام بتانا ہوگا اسے۔ ہاں تو پھر اس کو کیا پتا وہ کس کی طرف سے قربانی کر رہا ہے؟ اللہ کو تو پتا ہے، اللہ یہی بات ہے نا، اللہ کو پتا ہے کہ اسے نہیں، بتانا لیکن ضروری ہے۔ اللہ کو تو پتا ہے حضرت، لیکن جیسے سنت ہے نا کہ قربانی کرتے وقت اس کا نام لیا جاتا ہے کہ اللہم تقبل منی کما تقبلت من ابراہیم خلیل اللہ و من محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ تو میری قربانی قبول فرما جس طرح حضرت ابراہیم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قبول فرمائی۔ اور جب کسی اور کی طرف سے کر رہے ہوتے تو بتا تو ہونا کہ بھئی یہ کس کی قربانی کر رہے ہیں، کہ اللہ یہ جو 7 بندے ہیں تو ان 7 بندوں کی قربانی کو قبول فرما جس طریقے سے تو نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی کو قبول فرمایا تھا، ٹھیک ہے۔ تو بتائیں اس کو تاکہ اس کو پتہ ہو نا، ٹھیک ہے، کہ وہ کس کی طرف سے قربانی ہو رہی ہے۔ بہت شکریہ آپ کی کال کا، جزاکم اللہ۔ نیکسٹ کال لیتے ہیں جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی جی، السلام علیکم بیٹا۔ وعلیکم السلام۔ کیسے بیٹا، ٹھیک ہو؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے، میں بالکل ٹھیک ہوں بیٹا۔ آپ کے تعریف بھی کرنی تھی آپ کے پروگرام کی، آپ ماشاءاللہ بہت سمپل اور اچھے طریقے سے سمجھاتے ہو، ہم لوگوں کو سچی سمجھ آ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور میں تیری پرانی آنٹی ہوں جو شادی والی تھی، یاد کرا دوں۔ جی جی، آپ ٹھیک ہو بیٹا؟ الحمدللہ اور میں میں نے ٹھیک ہوں قربانی کے بارے میں پوچھنا تھا، سنو آپ سے کہ آپ مطلب میں نے نبی پاک کی ہمیشہ دیتی ہوں ہر سال ویسے ان کی قربانی، تو یہ سب کچھ ٹھیک ہے جو کچھ بھی ہے؟ پہلے آپ اپنی طرف سے بھی دیتی ہیں نہیں دیتی؟ میں دیتی ہوں، اپنی طرف سے بھی دیتی، بچے بھی دیتے ہیں۔ بہت اچھا کرتی ہیں، بالکل صحیح ہے جی، ٹھیک ہے، کل تفصیل سے اس پہ گفتگو کریں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ بہت شکریہ آپ کی کال کا، جزاکم اللہ۔ تو ناظرین، قربانی لفظ نکلا ہے قرب سے، قرب کا مطلب ہوتا ہے قریب ہونا، تقرب حاصل کرنا، عید قرباں کہ ہم اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں، تقرب حاصل کرتے ہیں قربانی کر کے۔ قربانی ان دنوں میں جانوروں کی قربانی ہوتی ہے، ویسے اللہ تعالی ہم سے مطالبہ کرتا ہے کہ تم اپنی خواہشات کی، اپنی جو ناجائز خواہشات ہیں ان کی، اور اپنے جو جذبات ہیں ان کی، اور غلط کاموں کی، گناہوں کی، ان ساری چیزوں کی جو ہے تم قربانی دو۔ جب تم قربانی دیتے ہو تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی اقربیت حاصل ہوتی ہے۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ کہتے ہیں میں تمہاری شہرک سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہوں۔ تو انسان قربت حاصل کرتا ہے قربانی کے ذریعے سے۔ کبھی موقع ملتا ہے انسان کو اپنی جان کی قربانی دینے کا۔ سب سے عظیم قربانی کیا ہے کہ انسان اپنی جان کی قربانی دے اللہ کے دین کے لیے، اپنی اولاد کی، اپنے خاندان کی، اور پھر اپنے مال کی، پھر اپنے اسباب کی، اور جن چیزوں سے وہ محبت کرتا ہے ان چیزوں کی قربانی دے۔ تو قربانی سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اللہ کا انسان قریب ہو جاتا ہے۔ دیکھیں دنیا کے اندر بھی انسان جب کسی دوسرے انسان کے لیے قربانی دیتا ہے تو وہ اس کے قریب ہو جاتا ہے،
ایک شوہر اپنی بیوی کے لیے قربانی دے رہا ہوتا ہے تو بیوی کے قریب ہو جاتا ہے، بیوی شوہر کے لیے قربانی دے رہی ہوتی ہے تو اس کے قریب ہو جاتی ہے، اولاد اپنے والدین کے لیے قربانی دیتے ہیں، والدین اپنی اولاد کے لیے قربانی دیتے ہیں، تو لہذا ہم سب قربانیاں دیتے ہیں، زندگی کے اندر دے رہے ہوتے ہیں، دوست کے لیے قربانی دیتا ہے، تو لہذا اب سب سے بڑا رشتہ میرا اور آپ کا کس کے ساتھ ہے؟ اللہ رب العزت کے ساتھ ہے، تو لہذا ہم اللہ کے لیے قربانی دیتے ہیں۔ جانور اللہ نے پیدا کیا، اس کے اندر روح اللہ نے ڈالی ہے، تو لہذا اب اس کو قربان بھی جو کیا جائے گا وہ اللہ کے نام پہ کیا جائے گا۔ جیسے جو ہے نا جو غیر مسلمین تھے وہ کہتے تھے کہ یہ عجیب لوگ ہیں، کہتے ہیں کہ جو جانور خود سے مر جائے وہ حرام اور جس جانور کو خود مارتے ہیں وہ حلال۔ یہ کیا بات ہوئی؟ یعنی لوگوں کو کنفیوز کرنے کے لیے، گمراہ کرنے کے لیے کہ جی قرآن کہتا ہے، اللہ کہتا ہے، شریعت کہتی ہے انما حرم علیکم المیتہ، کہ اللہ تعالیٰ نے میتہ کو، مردار کو حرام قرار دیا۔ اب کیا کہتے ہیں جی میتہ خود جانور مر گیا تو وہ جو ہے وہ حرام، اور خود سے قتل کریں، خود سے چھری پھیرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں حلال۔ تو دیکھیں ناظرین، اس لیے کہ وہ جانور جو تھا وہ اللہ نے اس کو زندگی دی، حیات دی، اللہ نے اس کو موت دے دی، ٹھیک ہے، اور وہ اپنی طبیعی موت کو جو ہے وہ فطری موت پہ جا کے مر گیا اور وہ مردار ہو گیا، اور اس کو اللہ کے نام پر ذبح نہیں کیا گیا، اس کو شریعت کے مطابق ذبح نہیں کیا گیا، اس لیے اب کیا ہے کہ اس کا کھانا جائز نہیں ہے، وہ ہمارے لیے مردار ہے۔ اب یہ جانور ہم اللہ کے نام پہ کیا کرتے ہیں؟ بسم اللہ اللہ اکبر، یعنی اللہ کا نام لے کے اس کو ذبح کرتے ہیں، اس لیے کہ جو شخص پھر بسم اللہ نہ پڑھے اور ولا تأکلوا مما لم یذکر اسم اللہ، کہ جس پر اللہ کا ذکر نہ کیا جائے وہ جانور نہیں کھایا جاتا، اس لیے کہ وہ شرعی طور پہ ذبیحہ نہیں ہے، حلال نہیں ہے۔ تو جو شخص اللہ کا نام لے کر اللہ نے زندگی دی، اللہ ہی کے نام پر اس کو شریعت کے مطابق جب ذبح کرتا ہے تو وہ جانور حلال ہو جاتا ہے، اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا قرب عطا فرماتے ہیں۔ تو لہذا ناظرین، اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دیں، آپ حضرات کو بھی توفیق دیں۔ تو کل آپ حضرات سے جو پروگرام ہے وہ 5:30 بجے ہوگا انشاءاللہ، حج ٹرانسمیشن کی جو ابتدا ہے، اور جو ہماری اپیل ہے امہ چیریٹی انٹرنیشنل کی وہ 7:30 بجے ہوگی۔ تو کل انشاءاللہ آپ حضرات سے ملاقات ہوگی، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔